بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین مولا کا نفس مطمئنہ کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے۔ خوب سجائی ہے میرے مولا نے کربلا، خوب سجائی ہے۔ جہاں عوان و انصار کو لے کر آئے ہیں وہاں میرے مولا اپنی بہن زینب کو بھی لائے ہیں، میرے مولا اپنی بیٹیوں کو بھی لائے ہیں۔ سنیں گے ایک ماں زہرا کی کنیز خاص جس نے گودیوں میں پالا ہے، اس فضہ کو بھی لائے ہیں۔ بڑا اہتمام کیا ہے میرے مولا نے، اور چلتے چلتے وہ 6 مہینے کے بچے کو بھی لائے ہیں۔ بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں۔ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے قربانی دینے والوں سے۔ اس قافلے میں شیر دل مائیں بھی ہیں۔ رونے والوں، 9 مائیں تو ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لاشیں دیکھے ہیں ان ماؤں نے اپنے بچوں کے۔ وہ ماں تو کیسی شیر دل ہے کہ جس نے وہب قلبی کا کٹا ہوا سر دوبارہ میدان میں پھینکتے ہوئے کہا، میں نے اسے حسین پہ صدقہ کر دیا، اور جو چیز صدقہ کر دی جائے وہ واپس نہیں لی جاتی۔ ایسی ماں۔ اور ایک ماں تو ایسی بھی ہے کہ جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور اپنی انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اور 4 بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے، لا تدعونی ام البنین، اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ یہ ماں بھی ہے۔ شب عاشور میرے مولا خیام حسینی کے درمیان سے گزر کر رہے ہیں۔ ہر خیمے میں چراغ جلا ہوا ہے، اور ایک ماں ہے جو اپنے وارث کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی ہے، اور وہ کلمات جو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کہہ رہی ہے وہ مولا حسین کے سماعت کے حوالے، مولا کے کانوں کے حوالے، اور امام اسے سن کر آنکھوں میں آنسو بھر بھر لا رہے ہیں۔ ایک خیمے کے قریب کھڑے ہو کے سنا، ایک بیوہ ایک یتیم کو لیے بیٹھی ہے، جو یہ کہہ رہی ہے، اے میرے قاسم، کل کہیں علی اکبر کی شہادت کے بعد خود کو قربان نہ کرنا، علی اکبر سے پہلے خود کو پیش کر دینا۔ اے میرے لال، اگر تم نے کوتاہی کی تو کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ غیر خاندان کی عورت تھی، تربیت کا اثر ہے، دودھ کی تاثیر ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا، بھابی، جیسی قربانی تمہارے بچے کی ہوگی لاشا پہچانا نہیں جائے گا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک ماں ہے جو جھولا جھلاتے ہوئے کہہ رہی ہے، اے علی اصغر، تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، تم کیسے کل اپنے بابا پہ جا کے جان قربان کرو گے؟ پھر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، اے رب، آپ تیرا بچہ تو سب سے آگے ہوگا، اس کی قربانی کا تو رنگ ہی کچھ اور ہے۔ پھر میرے مولا آگے بڑھے تو کیا سنا؟ ایک ماں ہے جو 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اے اونو محمد، دیکھو کل ماموں پہ اپنی جان قربان کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، اور اے میرے لال، جب میدان میں اترو تو اپنے ماموں عباس سے پوچھ کر اترنا کہ تمہیں دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اے اونو محمد، جب میدان میں اترو تو خبردار نقاب لگانا، تم نہ بتانا کہ کون ہو، کمال تو یہ ہے کہ تمہارا بازو بتائے کہ تم کس کے نواسے ہو۔ اجرکم اللہ۔ مفاہیم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تمہاری تلوار کی کاٹ بتائے کہ تم کس کے پوتے ہو۔ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، انیس کے 2 مصرے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں۔ ایسے میدان میں اترنا کہ دشمن پہچان جائے کہ یہ کس گھرانے کے ہیں اور کس کے نواسے اور کس کے پوتے ہیں۔ دیکھو کوتاہی نہ ہو،
میری مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، بہن تمہارے بچے بڑی قربانی دیں گے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک پر ایک قربانی دیتا رہا، بار بار زینب آتی رہیں، بھائی اون و محمد کب جائیں گے؟ ایک ایسا وقت آیا کہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، بھیا کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے پوچھ لیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، میں 2-3 منزلیں لے رہا ہوں، مسائل مکمل کر رہا ہوں آج کا بیان۔ اگر کل اماں زہرا نے پوچھ لیا، حسین میرا مارا گیا تیرے بچے بچ گئے، میں ماں کو کیا جواب دوں گی؟ اے میرے بھائی، جب میں مدینے سے چلی تھی تو عبداللہ ابن جعفر نے، ان کے بابا نے کہا تھا کہ اگر حسین پہ کڑا وقت آ جائے تو ایک بچے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اور ایک بچے کو ہماری طرف سے قربان کر دینا۔ یہ جو جملے ہمارے یہاں کہے جاتے ہیں نا کہ میری طرف سے قربان کر دینا، ہماری طرف سے قربان کر دینا، یہ آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو قربان کیا ہے۔ یہ عاشقوں کا قافلہ یہی جو زبان بولتا ہے۔ دونوں بچوں کو امام حسین کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، امام نے دونوں کو تیار کیا، مولا عباس نے دونوں کو تلوار حمائل کی، حضرت علی اکبر نے آمادہ کیا، میدان کربلا میں روانہ ہوئے۔ دونوں نے نقابیں لگائی ہوئی ہیں، سن بہت زیادہ نہیں ہے، کم سنی ہے، بہت بچے بھی نہیں ہیں، بہت کم سن بھی نہیں ہے اور بہت جوان بھی نہیں ہے۔ میدان کربلا میں دونوں شہزادوں نے اپنے جوہر شجاعت دکھائے۔ سنیں گے عزادارو، ایک مرتبہ کسی نے آ کر جناب زینب سے کہا، یہ دونوں بھائی لڑتے لڑتے نہر کے قریب چلے گئے ہیں۔ تو میری بیوی بے کلی میں، بے چینی میں، کبھی ایک خیمے میں کبھی دوسرے خیمے میں، کبھی ڈیوڑی پر آ جاتی ہیں کبھی دوسرے خیمے میں، کہ عباس کو کسی طرح بلاؤ۔ جب جناب عباس کو بلایا گیا، بھیا میں نے سنا ہے میرے بچے نہر کے قریب چلے گئے، تم کچھ کرو، کسی طرح میدان میں جاؤ اور انہیں بس آواز لگا کے اتنا کہہ دو کہ سکینہ پیاسی ہے، تمہارا مولا مامو حسین پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزادارو، کچھ ہی دیر کے بعد، اجرکم اللہ، کچھ ہی دیر کے بعد خبر آئی دونوں شہزادے زمین پر گر گئے۔ امام یہاں سے روانہ ہوئے، حضرت عباس وہاں سے روانہ ہوئے، پہنچے دونوں شہزادوں، ایک کہیں گرا ہوا تھا دوسرا کہیں گرا ہوا تھا۔ امام حسین نے، سنیں گے عزادارو، میں یہ مصائب پڑھ رہا تھا بہت دیر تک میں متاثر رہا، امام نے ایک ہاتھ سے ایک بچے کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے دوسرے بچے کو اٹھایا۔ اب تصور کر لے کیسے اٹھایا تھا، دونوں بچوں کو خود اٹھایا ہوا کہ آگے بڑھ کر حضرت عباس نے کہا، مولا ایک مجھے دے دیجئے، کہا کون سا تمہیں دے دوں، میں ہر لاشا خود لے کر جاتا ہوں۔ کیسے حسین اپنے بھانجوں کو گنج شہیدہ تک لائے ہیں، اس کا بیان بہت مشکل ہے، مگر عزادارو سنیں گے، جب بھی میرے مولا لاشا لاتے تھے تو جناب زینب بڑھ کر استقبال کرتی تھی، حوصلہ دیتی تھی، ہمت بندھاتی تھی بھائی کا۔ لیکن جب اون و محمد کے لاشیں لائے نا تو ساری بیویاں تو نظر آ رہی ہیں مگر زینب نظر نہیں آ رہی۔ میرے مولا نے سب کو دیکھتے ہوئے فرمایا، میری بہن کہاں ہے؟ زینب کے بچوں کے لاشیں لے آیا کہ ایک مرتبہ آواز دی، زینب خیمے میں سجدے میں ہے۔ جا کے دیکھا تو سجدے کی حالت میں شکر الہی بجا لا رہی ہیں۔ سجدے سے سر اٹھا تو آواز دی، حسین بلا رہے ہیں۔ سنیں گے عزادارو، جب آئی ہیں نا گنج شہیدہ میں جہاں بچوں کے لاشیں لیٹے ہوئے ہیں، لاشیں رکھے ہوئے ہیں، تو قریب جا کر دیکھا تو بتایا کہ ابھی اون میں کچھ رمق ہے، اون میں ابھی کچھ جان باقی ہے، کبھی آنکھ کھولتا ہے کبھی آنکھ بند کر لیتا ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی اور اون کے سر کو اپنی گود میں لیا تو بچے نے ماں کی گودی کی گرمی پا کے آنکھیں کھول دی، اور جیسے ہی حضرت اون نے آنکھیں کھولی جناب زینب نے پیشانی کا بوسہ لیا۔ تو سنیں گے، 2 جملے کہے ہیں جناب اون نے۔ پہلا جملہ تو یہ کہا، امی حل وفیت ہو، اماں مجھے بس اتنا بتا دیں ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، اے اماں آپ ہم سے راضی ہو گئی ہو۔ دوسرا جملہ یہ کہا، اماں جب مدینے جائیے گا پاپا کو سلام کہیے گا دونوں بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر اون کی روح پرواز کر گئی۔ میری بیوی نے دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی اور ایک مرتبہ قبلہ رخ ہو کر سجدہ ادا کیا، اور پھر بھائی کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی تم مجھے اتنا بتا دو تم مجھ سے راضی ہو۔ زینب نے اپنی کمائی لٹا دی۔
اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی